السلام علیکم ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور زمینوں کو ایک انگلی پر، اور پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر تھام لے گا، پھر ان کو ہلائے گا اور فرمائے گا بادشاہ میں ہوں، بادشاہ میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عالم کی بات پر تعجب اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انہوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ساری زمین اور سب کے سب آسمان قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ ہر اس چیز کی شراکت سے پاک اور بلند ہے جنہیں وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ ایک یہودی عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد، آپ پر سلام ہو۔ میں نے اس کو اتنے زور سے دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ اس نے کہا کہ مجھے دھکا کیوں دیتے ہو؟ میں نے کہا کہ تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ یہودی نے کہا کہ ہم تو آپ کو اسی نام سے پکارتے ہیں جو آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میرے گھر والوں نے رکھا ہے۔ یہودی بولا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے دونوں کانوں سے توجہ سے سنوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو آپ کے پاس تھی زمین پر آہستہ آہستہ ماری اور فرمایا، پوچھو۔ یہودی نے کہا کہ جس دن زمین دوسری زمین سے بدلی جائے گی اور آسمان بھی بدلے جائیں گے تو لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پل صراط سے ذرا پہلے اندھیرے میں ہوں گے۔ اس نے پوچھا، سب سے پہلے کون لوگ گزریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین۔ یہودی نے پوچھا کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کیا پیش کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا زائد حصہ۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا وہ بیل ذبح کیا جائے گا جو اس کے اطراف میں چرتا پھرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کھانے پر ان کا مشروب کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنت کے سلسبیل نامی چشمے سے۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جسے اہل زمین سے محض ایک نبی جانتا ہے یا ایک دو انسان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو کیا تمہیں اس سے فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں کان لگا کر سنوں گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے اولاد کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد۔ جب دونوں ملتے ہیں اور مرد کا مادہ منویا عورت کی منی پر غالب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جاتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے دونوں کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے واقعی صحیح فرمایا اور آپ یقیناً نبی ہیں۔ پھر وہ پلٹ کر چلا گیا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کیا اس وقت تک مجھے اس میں سے کسی چیز کا کچھ علم نہ تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا علم عطا کر دیا۔ اسی طرح ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق سنا تو وہ اس وقت پھل توڑ رہے تھے۔ وہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں جنہیں صرف نبی ہی جانتا ہے۔ علامات قیامت میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟
اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ بچہ کب اپنے والد کے مشابہ ہوتا ہے اور کب اپنی والدہ کے مشابہ ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے ابھی ان کے متعلق مجھے بتایا ہے۔ جہاں تک علامات قیامت کا تعلق ہے تو پہلی علامت ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ رہا جنتیوں کا پہلا کھانا تو وہ مچھلی کے جگر کا ایک کنارہ ہوگا، اور جب آدمی کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچہ والد کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی غالب آ جاتا ہے تو بچہ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بڑے بہتان باز ہیں، اگر انہیں اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرے متعلق پوچھیں میرے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل گیا تو وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ چنانچہ اتنے میں یہودی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ہم میں سب سے بہتر کے بیٹے، ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ انہیں اس سے پناہ میں رکھے۔ عبداللہ اسی دوران باہر تشریف لائے اور انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، پھر یہ یہودی ان کے بارے میں کہنے لگے، وہ ہم میں سب سے برا ہے اور ہم میں سب سے برے کا بیٹا ہے، اور وہ ان کی تنقیص و توہین کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہی وہ چیز تھی جس کا مجھے اندیشہ تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔